بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے تازہ بلیٹن کے ساتھ ہمہ وقت نیوز پر خوش آمدید۔ آج کی ہیڈ لائنز: پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک نہیں، منحرف اراکین کے خلاف کارروائی کرنے جا رہے ہیں شوکت بصرہ۔ عوام نے ووٹ بانی چیئرمین کو دیا اور ان کو چھوڑنے والوں کا حال پرویز خٹک اور محمود خان جیسا ہوگا۔ سیکرٹری پی ٹی آئی پنجاب۔ پی ٹی آئی کا پنجاب میں پارٹی کو دوبارہ منظم کرنے کا اعلان۔ حماد اظہر نے صوبے کے تمام اضلاع میں پارٹی کی تنظیم نو کے فیصلے کا اعلان کیا۔ خاندان والے مجھے ٹی وی مکینک دیکھنا چاہتے تھے، علی عظمت کا انکشاف۔ ہمارے خاندان میں یہ تصور نہیں تھا کہ کوئی شخص موسیقی کو بطور کیریئر منتخب کر سکتا ہے، گلوکار۔ غزہ میں امداد کے منتظر افراد پر اسرائیلی فورسز کی فائرنگ، 19 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فورسز اور ٹینکوں نے فلسطینیوں پر مشین گن سے فائرنگ کی اور 23 افراد زخمی بھی ہوئے۔ پاک بھارت تجارتی تعلقات کی بحالی پر کوئی ٹھوس تجویز زیر غور نہیں۔ وزیر خارجہ نے اندیا دیا تھا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات کی بحالی پر سنجیدگی سے غور کر رہا ہے۔ نواب شاہ میں زمین کے تنازع پر تصادم، 6 افراد ہلاک۔ انڈونیشیا میں کشتی الٹنے سے 70 سے زائد پناہ گزین روہنگیا لاپتہ۔ کراچی میں ڈاکوؤں نے ایک اور نوجوان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ رواں سال ڈکیتی میں مزاحمت پر قتل کیے جانے والے شہریوں کی تعداد 44 ہو گئی۔ علی ظفر کی والدہ کے لیے تمغہ امتیاز، اداکار کا اظہار مسرت۔ والدہ نے پاکستان میں تعلیم کے لیے خدمات انجام دینے کے لیے اپنا سب کچھ وقف کر دیا اور بے شمار قربانیاں دیں، گلوکار۔ وزیر اعظم کے زیر صدارت اجلاس میں آئی ایم ایف سے معاہدے کا جائزہ لیا گیا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے معاشی اہداف اور مصدق ملک نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر بریفنگ دی۔ حماد وسیم کے بعد محمد عامر نے بھی ریٹائرمنٹ واپس لے لی۔ پاکستان کے لیے کھیلنے کا اب بھی خواب رکھتا ہوں، فاسٹ بولر محمد عامر۔ راولپنڈی جائیداد کے تنازع پر 2 بہنوں نے فائرنگ کر کے چچا زاد بھائی کو قتل کر دیا۔ چچا زاد بہنوں ریحانہ اور مہناز نے گھر میں آ کر بھائی لجپال حسین شاہ کو فائرنگ کر کے قتل کیا۔ ریکوڈیک سے بندرگاہ تک سیکیورٹی یقینی بنائی جائے گی، وزیر اعظم۔ بلوچستان میں معدنیات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے مواصلات کے انفراسٹرکچر پر خصوصی توجہ دی جائے گی، شہباز شریف۔ سابق چیئرمین پی سی بی شہریار خان کراچی میں سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں سابق کپتان سرفراز احمد سمیت اہم شخصیات کی شرکت۔ غلام نبی میمن دوسری بار آئی جی سندھ تعینات، تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ موجودہ آئی جی رفعت مختار راجہ کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ بینک لوٹنے والے بچوں کو والدین نے پولیس کے حوالے کر دیا۔ 9 عمر لڑکوں نے کاؤنٹر پر بیٹھے عملے کو ایک دھمکی آمیز نوٹ پاس کیا اور مخصوص رقم لے کر پیدل فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ شمسی پینل ٹیکنالوجی میں اہم پیش رفت۔ کم وزن سولر پینل سورج کی 11% توانائی کو بجلی میں بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سلامتی کونسل میں غزہ جنگ بندی کی نئی قرارداد پر رائے شماری کل ہوگی۔ روس اور چین نے غزہ پر امریکہ کی متنازع قرارداد کو ویٹو کر دیا تھا، جس کے بعد نیا مسودہ پیش کیا جائے گا۔ کراچی میں شہری عید کے لیے تیار ملبوسات کو ترجیح دینے لگے۔ کپڑا اور سلائی کے ساتھ سوٹ 4 سے 5 ہزار کا پڑتا ہے، تیار سوٹ اس سے سستا ملتا ہے، شہری۔ چوئنگم سے ملنے والے ڈی این اے سے طالبہ کا قاتل جنسی درندہ 44 سال بعد گرفتار۔ 19 سالہ طالبہ کو 1980 میں جنسی زیادتی کے بعد قتل کیا گیا تھا۔